اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بار بار کچھ ساتھی سوالات کرتے ہیں جنگ صفین کے متعلق، جنگ جمل کے متعلق، کربلا کے متعلق اور فدق کے متعلق۔ ناظرین کرام، آپ ایک اصول بنا لیجئے کہ یہ جو سوالات کرتے ہیں کیا ان کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، ہماری قبر سے ہے، ہمارے ایمان و عمل سے ہے؟ سوچیں، اگر ہے تو اس پر تحقیق کریں، اگر نہیں تو ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت شریف نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان کا تعلق ہمارے ایمان و عمل سے نہیں ہے۔ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، باغ فدق ہو یا کربلا ہو، ان پر بحث کرنے کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میرے ساتھ اس دعویٰ پر مناظرہ کرے۔ انجینئر محمد علی مرزا اکثر ان معاملات پر بحث کرتا ہے اور اس پر اس نے دکان بنا لی ہے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ پر اعتراض، کبھی جنگ جمل پر، کبھی جنگ صفین پر، اس پر گھنٹوں گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اسلام، ایمان و عمل سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا تعلق ہے ہمارا ایمان و عمل سے۔ مسلمانوں سے اس کے ایمان اور عمل پر سوال ہوگا، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال آخرت میں نہیں۔ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کے اعمال کیا کیا تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے اعمال کیا کیا تھے، جنگ صفین کا قصہ سناؤ، جنگ جمل کا قصہ سناؤ، کربلا کی داستان سناؤ یا باغ فدق کا قصہ سناؤ۔ یہ قصے، کہانیاں، یہ جو واقعات ہوئے، ان کا سوال مسلمانوں سے نہ تو قبر میں ہے نہ تو حشر میں ہے، اس کا سوال ہی نہیں۔ سوال کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور صالح اعمال کا سوال ہوگا، ایمان و عمل کا سوال ہوگا۔ آپ بتاؤ، جنگ صفین کی بات کرتے ہو، کون سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے؟ اس میں کون سا ایمان و عمل کا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ صحابہ کرام کے فضائل سناؤ، اہل البیت کے فضائل سناؤ، آل محمد کے فضائل سناؤ کہ ان کے اعمال کس طرح تھے، وہ نمازیں کس طرح پڑھتے تھے، تلاوت کیسے کرتے تھے، جہاد کس طرح کرتے تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار تھا، قرآن کے ساتھ کتنا پیار تھا، روزوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کتنے وہ حریص تھے۔ یہ باتیں سناؤ کہ مسلمانوں کو بھی اس پر حرص پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اعمال صالحہ میں چستی برتیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی عالم جنگ صفین کا واقعہ بیان کرے، کسی بھی صحابی کی کوئی اس میں نقص نکالے کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، اگر یہ بات سچی ہے تو غیبت ہے، اگر سچی ہے تو غیبت ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں لکھا ہوا ہے، جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے یہ اس طرح ہے کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ مرزا اگر یہ بات، کوئی بھی بات کرے جنگ صفین کی، کسی صحابی کا نقص نکالے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر بالفرض و محال، پھر بھی یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، اگر جھوٹ بول رہا ہے اور صراحتاً یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ تہمت کا مرتکب ہوا، اس سے بھی کبیرہ گناہ۔ تو ان باتوں کے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو کوئی سوال کرے اس کے متعلق، ان واقعات کے متعلق، ان شخصیات کے متعلق، تو قرآن پاک ہمیں کیا درس دیتا ہے؟
اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ وہ مسلمین تھے، وہ موحدین تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جو برگزیدہ، یہ جو بڑے مقام والے انبیاء تھے وہ گزر چکے، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ، جو تم کرتے ہو تمہارے ساتھ، تم سے ان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا ہم سے کسی دوسری شخصیات کے اعمال کا سوال ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے ان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو، ہر انسان سے اس کے ایمان و عمل کا سوال ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ جو رانگ نمبر ہوتے ہیں آپ کو ایسے بحثوں میں الجھاتے ہیں، کس کا شان زیادہ، اس صحابی کا یا اس کا، کون حق پر کون نہ حق پر، اس ایسے معاملات میں آپ کو الجھاتے ہیں جن کا آپ کے ایمان و عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ ایسے خطیبوں سے بچیں۔ ان ابحاث میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایسے آپ خطیب سنیں، علماء کرام کو سنیں جو فرقہ پرستی سے آپ کو دور نکالیں، ایمان و اعمال کی طرف بلائیں، آپ کے ایمان کی اصلاح کریں، آپ کے اعمال کی اصلاح کریں۔ ایسے خطیبوں کے وعظ آپ سنیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔